یہ جو سارا معاملہ ہے سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ آڈیو لیکس دیکھی ہیں جاوید کی اور حمزہ، وہ آپ نے سنی ہوگی، آپ ذرا اس کا بھی جواب دے دینا، لیکن پہلے سن لیں کہ جاوید اور حمزہ میں کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تو گیم بندہ سنا تیری بھی دیڑی گوا چڑا تو گیم کرا چڑے کوئی سال ہے بندہ کے نقشے لیا اج تک دیہڑی لگتی نہیں ضلع کونسل میں چڑیا ہوا یا کارپوریشن نے لیا ضلع کونسل نے لیا جڑے لیا نے لیا جنہاں دے کو 5-6 لاکھ دی دیہڑی ہے 5-6 لاکھ روپے۔ ہاں اچھا، تو یہ ڈار صاحب یہ جو جاوید علی ہے یہ اس کی اور حمزہ کی جو گفتگو ہے دیہڑی لگانے والی، اس کے کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو آڈیو لیکس کا بازار گرم ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے یہاں شاید ہی کوئی سیاسی لیڈر ہے جس کی آڈیو لیکس بھی نہ آ رہی ہوں، خاص طور پہ مشہور زمانہ ملک قیوم، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے موجودہ وزیر اعظم کی بھی آئی تھی، اس کا فرانسک ہونا چاہیے پہلے نمبر پہ۔ دوسرا، اگر جوید نے یا یہ جو بھی لڑکا ہے جس طرح یہ بات کر رہے ہیں اس کی ضرور انویسٹیگیشن کریں، اگر انہوں نے لوٹ مار کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے، انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس آڈیو میں میرے سے کچھ بھی نہیں منسلک ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار کہہ رہا ہے نقشے لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، میں تو اپنے کیس کی فائٹ کر رہا ہوں، اور جوید نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اسے ضرور فیس کرنا چاہیے، لیکن کم از کم جوید کو اٹھا کر ٹارگٹ کر کر عثمان ڈار کو تو نہ فکس کریں۔ ایک آڈیو اس کے وکیل کی بھی آئی ہے، وہ بھی میں سن رہا تھا، کیا کہتے ہیں وکیل صاحب کی کوئی باتیں، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں، میرے ساتھ وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں، پھر آپ اس کا بھی جواب دے دیں۔ سنیں جی وہ کیا ہے۔ صاحب عمران جو کہنا ہے کر جیسا میں یہ بندہ ہی نہیں منگا ہے عمران کریے گا سر منگا دیا ادھر میں کچھ کہنا جیلے میں کہ جیسے میں کہنا نہیں کوئی اچھا، یہ وکیل صاحب جو ہیں یہ جاوید علی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جاوید کو پوچھا یار آپ کو ننگا کیا تو وہ کہتا ہے نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں اس کو ننگا کیا ہے۔ اچھا پتہ ہے کیا میر صاحب، اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ایک تو وکیل صاحب اسے جیل میں ملنے گئے تھے، ہو سکتا ہے وہاں خوفزدہ ہو، جیل کے اندر ہوں جو اس کے ساتھ ہوا، لیکن جب جیل سے باہر نکل کے میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان میرا خیال ہے قرآن پاک سے تو مقدس کتاب نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے کوئی، اگر کوئی اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دیتا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر ہمیں کم از کم یقین کر لینا چاہیے باہر آیا ہے، اس میں ہمت ہوئی ہے۔ میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ میں اسے کیا دے سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے جھوٹا قرآن اٹھائے گا۔ دوسری بڑی خطرناک بات ہے جو میں آپ کے پروگرام میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے میر صاحب کہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ دونوں وکیل ہیں جو بات کر رہے تھے، اور مجھے نہیں پتا بات ٹھیک ہے نہیں ٹھیک یا کیا ہے، بہرحال ان دونوں نے میر صاحب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس سے لے کر یہ آڈیو لیک تک ہم دونوں نے ٹیلی فون پہ تو بات ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ جو گفتگو، یہ جو کنورسیشن ہے یہ کس طرح سے آئی ہے؟ اور ایک ہماری اینکر ہیں غالباً شاید گریدہ فروکی صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا، اب وکیل صاحب نے ان کو نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں، اور ہم اپنے فون کا ڈیٹا دینے کے لیے تیار ہیں ہر فورم پہ، دونوں وکیل صاحبان، کہ ہم نے تو کوئی فون کال کی نہیں، تو یہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ سب کچھ ہے، بگنگ ہے، یا کہیں ڈیوائس لگائی گئی تھی، یا ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ اب فون تو خیر انہوں نے کیے نہیں ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ چیک کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مزید خطرناک بات ہے میر صاحب کہ لوگ یہاں فون کالیں بھی نہیں کر رہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں، یا فیک ڈاکٹرز کر کے ان چیزوں کو اور ان کی ایڈیٹنگ کر کے شاید لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے، میں آپ کے پروگرام میں بریک کر رہا ہوں کہ انہوں نے گریدہ فروکی صاحبہ کو نوٹس بھیج دیا ہے وکیل صاحب نے، اور شاید اب یہ کیس بھی ڈسکس ہو کہ یہ جو لیکس ہیں یہ وکلا کی یہ کیا ہے مقصد۔ وہ تو اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ ہم نے فون کال تک نہیں کی ہے، تو ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم دونوں فون پہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ننگا نہیں ہوا یا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میر صاحب کہ جو شخص قرآن پاک پہ حلف دے دیتا ہے نا، کم از کم پھر اس نے مرنا بھی ہے، اس نے ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے۔ میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ عثمان ڈار حکومت کے مقابلے میں جو طاقت میں ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، سب کچھ ہے، جو خرید بھی سکتی ہے جاوید کو، میں کیا دے سکتا ہوں؟
تو اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ میں پی اے نہیں ہوں عثمان ڈار کا, میں نے کوئی پیسے نہیں لیے, نہ میں فرنٹ مین ہوں عثمان ڈار کا, یہ بیان میرا ٹوائلٹ میں باتھ روم میں ریکارڈ کیا گیا, الٹا سیدھا ننگا کر کے تھریٹ دے کے ریکارڈ کیا گیا, یہ ساری صورتحال ہے. جو جیلی سرٹیفکیٹ والا معاملہ ہے وہ بھی آپ نے قوم کو پڑھ کے سنا دیا ہے. تو میں صرف آخر میں پھر آپ کے دوست کو پیغام دوں گا, وزیر دفاع کو, کہ ہایا صاحب عوام میں آتے ہیں, چھوڑیں یہ کرپشن کے کیسز کو کھیلنا, ملائن کرنا. ماشاءاللہ ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹر جاگے گا سیالکوٹ میں میر صاحب, مجھے تو امید ہے میچ ڈلے گا. آپ نے ہسٹری کا ذکر کیا, اس طرح سے اپنے سامنے اپوننٹ کو اس طرح سے ہٹانا, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مناسب بات نہیں. آپ نے ہسٹری کا